السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان نوید علی مصطفی، آپ سے مخاطب ہوں میرے آفیشیل یوٹیوب فیس بک اکاؤنٹ سے۔ تو آج بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں، غور طلب بات ہے، راضی سے آپوش روح۔ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلتے ہیں، موضوع کا آغاز کرتے ہیں جلدی جو ہے نا آپ کے 2-3 قیمتی منٹس لوں گا، جس میں میں ایک جو ہے نا وہ موضوع کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ شروع اللہ کے نام سے، جس نے مجھے دوبارہ آپ کی خدمت میں آنے کی اور اصلاح کی بات کو آپ کے سامنے لے کر کے اور اس پہ کام کرنے کی، اور جو ایک نئی زندگی اور ایک نئی کرن اور ایک نئی امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، وہی رب ہے۔ اسی موضوع کو آج ہم شروع کرتے ہیں کہ رحمانی اور شیطانی طاقتیں کس طرح سے کام کرتی ہیں اور ان میں کیا فرق ہے۔ رحمانی طاقت رحمت رب کی، اور شیطانی طاقتیں شیطان کے وسوسے، شیطان کے فتنے، شیطان کے جو ہے نا وہ جال سازی۔ یہ جو آج کا موضوع ہے، یہ جتنا دیکھنے میں اور سننے میں چھوٹا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہر جڑا ہوا کام انہی اعمال کے طور پہ ہوتا ہے، یا شیطانی وسوسوں کی بنا پہ ہوتا ہے، یا رحمانی جو توفیق کی بنا پہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اس میں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، اس میں جو ہے ہم جلدی فرق جان لیتے ہیں۔ جو رحمانی طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی نورانی مخلوق ہوتی ہے، اور اللہ کی جو ہے نا وہ پرہیزگار اور اطاعت کرنے والی جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اور شیطانی مخلوق، شیطان کے چیلے، شیطان کے جو ہے وہ اولاد، شیطان کے ماننے والے، شیطان جو انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی اور مختلف مخلوقات میں۔ تو یہ موضوع ہمارا رہے گا کہ ہم کس طرح سے جو معلوم کر سکتے ہیں کہ شیطانی وسوسوں میں ہم گر چکے ہیں، یا رحمانی توفیق میں اللہ کی عطا ہے ہم پہ۔ آپ اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ بات بخوبی جاننے کو، دیکھنے کو اور جو سمجھنے کو ملی ہوگی کہ رحمانی طاقت جب بھی اللہ کی آپ پہ عطا ہوتی ہے، آپ جو ہے نا تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور شیطانی طاقت، شیطانی وسوسے، اس میں آپ گر چکے ہوتے ہیں، اس میں آپ قید ہو جاتے ہیں، تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی، آپ کو تھوڑی لگیں گی۔ یہ بیسکلی ناظرین کرام اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آیا کہ شیطانی وسوسوں میں، شیطانی سازشوں میں گر چکے ہیں، یا اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے میں نے شروع میں پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح سے آپ اپنے روزمرہ کی زندگی کے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز سے کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ تھوڑے رزق پہ، تھوڑی خوشی پہ، تھوڑی عطا پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر شیطانی وسوسے ہوں گے، آپ کے پاس ڈھیروں خوشیاں ہوں گی، آپ کے پاس ڈھیروں عطا ہوں گی، ڈھیروں نعمتیں ہوں گی، تو آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، جس طرح سے رحمانی طاقت اور شیطانی وسوسوں کی ہم اگر فرق جاننے کی ایک اور مثال پیش کریں، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کھانا جو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں، تو آپ کو تھوڑا کھانا ہوگا، چاہے 3-4 نوالے ہوں، اس میں بھی آپ سیر ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو بھوک وہ نہیں، ایک حیوانیت کی بھوک نہیں محسوس ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو آپ کے پاس ڈھیروں جو نا وہ غذا کے ڈھیر لگے ہوں، تب بھی آپ کے جو نا وہ جی نہیں بھرے گا، یعنی کہ آپ کا جو نفسیاتی اور جو نفسانی خواہشات ہیں وہ اس میں بھوک شامل ہوگی، تو یعنی کہ یہ شیطانی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ احاطہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کون سی چیزیں ہیں جس میں ڈھیروں خوشیاں ہیں، لیکن آپ کو خوشیاں جو محسوس نہیں ہوتی، کمی محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو یہ کہاں ہے۔ اگر آپ کی سیلری آئی ہے تو وہ 2 دن میں سیلری کہاں گئی، اس کا مطلب کہ آپ جو ہے ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شیطان آپ کے ارد گرد ہیں، یا شیطان کے وسوسوں میں آپ گر چکے ہیں۔ تو اللہ کی جانب آپ کو آنے کی ضرورت ہے، اور توبہ کرنے کی، اور جو ہے نا اپنے حال پہ رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی عطا کا بھی میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ تھوڑی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ آپ بھوکے ہوں گے تب بھی آپ اللہ کی عطا ہوگی تو آپ خوش ہوں گے۔ اگر آپ سیر ہو جائیں گے، آپ جو ہے نا وہ ہر قسم سیر، یہ نہیں کہ آپ کھانا کھا کے جو ہے نا سیر ہو جائیں، ہر قسم کا، یعنی کہ آپ کو خوشی مل گئی، آپ کی مراد مل گئی، آپ کی کوئی بھی جو ہے نا وہ من پسند چیز آپ کو مل گئی، آپ اس پہ اگر جو ہے نا خوش نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یہ شیطانی وسوسہ تھا اور اس کی تکمیل تھی، تو اس پہ آپ استغفار کر کے شیطانی
تمام سازشوں پہ پانی پھیر سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کا کام انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ وہ موت کے آخری لمحے تک، جبکہ جبرائیل کے حکم سے لے کر اسرائیل کے حکم تک، وہاں تک یہ مطلب انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہوں گے، میں بیان کرتا ہوں کہ جبرائیل کے حکم سے جب مولا پاک اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ شیطان کو مار بھگاؤ، تو وہاں سے لے کر اس کو مار بھگایا، اور وہاں سے لے کر اسرائیل کے آپ کے روح کے نکالے جانے تک آپ کا پیچھا کرتا ہے، آپ کو گمراہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف نہ آئیں، آپ توحید کا انکار کریں، آپ توبہ کا اقرار نہ کریں۔ اس طرح کی سازشیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو سب کو، میرے سمیت تمام امت مسلمہ کو شیطان کے، دجال کے اور تمام اس طرح کے خطرناک فتنوں سے، سازشوں سے محفوظ رکھے۔ نوید علی مصطفی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک اور جہاں پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ مجھے فالو کر لیں، تاکہ مستقبل میں جب ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے، نئی چیزیں آپ کو ملیں، دیکھنے کو ملیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیارے، اپنے ساتھ تمام جتنے بھی جاندار جڑے حیوانات ہیں، تمام مخلوقات ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں اور محبتیں بانٹیں۔ اللہ نگہبان، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔